بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق آباد کی اس مکالماتی نشست میں آپ کا میزبان حماد نیازی مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے عصری منظرنامے کو اگر دیکھا جائے تو بہت کم شخصیات آپ کو ایسی ملتی ہیں جو بیک وقت بہت ساری ادبی جہات پر نہ صرف اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں بلکہ ان تمام جہات پر نقد و نظر کی اہلیت بھی رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت ہی اہم شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ کراچی سے تشریف لائے ہیں جناب خالد معین صاحب۔ خالد معین صاحب، آپ کو اس مکالماتی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے عنایت کیا۔ حماد صاحب، بہت عنایت ہے، اور عشق آباد کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے ایک موقع فراہم کیا کچھ باتیں کرنے کا۔ آمین، بہت شکریہ۔ خالد بھائی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بنیادی سوال سے میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ کے خیال میں ادب اور زندگی کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کا نام ہے؟ ادب اور زندگی، ہم لوگ جو ایک عرصے سے مبتلا ہیں کچھ نہ کچھ پڑھنے لکھنے سوچنے میں، تو ہمیں تو یہ یکساں ہی لگتا ہے۔ مطلب ادب میں ہی ہمیں زندگی لگتی ہے اور زندگی میں ہی ادب ملا جلا ہے، ایک ہی بات لگتی ہے دونوں۔ اچھا خالد بھائی، بے موسم وحشت سے ناگہاں تک آتے آتے، مطلب جو آپ کا خصوصاً شعری سفر رہا ہے، آپ بہت ساری شعری کیفیات سے، شعری تجربات سے جو ہے نا وہ یقیناً گزرتے رہے ہوں گے۔ کیا ان تجربات نے خالد معین کی جو سماجی زندگی ہے یا اس کی ایک جو معاشرتی شخصیت ایک وجود رکھتی ہے، اس پر کچھ ارتقائی نقوش مرتب کیے، یا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ حماد صاحب، ابتدائی نقوش تو زندگی مرتب کرتی جاتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ شعر و ادب سے جڑنے کے بعد ایک ذرا سا مختلف آدمی ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ شاید ہمارا معاشرتی ایک نظام ہے۔ میں کیونکہ کرکٹ سے وابستہ تھا تو وہ ایک جنون تھا میرا، تو میرا جو حلقہ احباب تھا اور جو ہمارا ایک محلہ سمجھ لیں جو خاصا بڑا ہے، تو وہاں دن رات کرکٹ کے معاملات تھے۔ کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے، ریکارڈز کیا ہیں، کون سا پلیئر اچھا کھیل رہا ہے، یہ چیزیں۔ تو وہ جب شعر و ادب کی طرف آنا ہوا آہستہ آہستہ، اور پھر پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پڑھنے کا سلسلہ تو ظاہر ہے ہم سب بچوں کی کہانیاں اور ان سب چیزوں سے آہستہ آہستہ واقفیت ہوتی ہے، اور پھر جاسوسی ڈائجسٹ لگ جاتے ہیں، خاص طور پہ ابن صفی۔ تو پھر ڈائجسٹ بھی آ گئے زندگی میں، سب رنگ اور بہت سارے ڈائجسٹ۔ تو ان سب چیزوں سے یہ تو ہوا کہ ایک ریڈنگ ہیبٹ بن گئی، اور فاسٹ ریڈنگ کی ہیبٹ بھی بن گئی۔ لیکن شعر و ادب ذرا سا معاملہ دوسرا ہے، نازک ہے۔ اس تک رسائی یا اس کی پہچان ہونا یا اس کی طرف بڑھنا، اس میں تھوڑا وقت لگا۔ میں انٹر کے بعد اس سارے سلسلے میں داخل ہوا، اور کیونکہ ریڈنگ ہیبٹ بہت فاسٹ تھی تو بہت تیزی سے پڑھا چیزوں کو۔ شروع میں اپنا ہم عصر ادب پڑھا، اور اس کے بعد پھر کلاسکس کی طرف بھی گئے۔ اب جو تبدیلیاں آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، تبدیلیاں تو وہاں سے بہت، اصل میں تبدیلیاں تو جب آپ لکھتے ہیں وہاں بہت سارے سوالات بنیادی طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کس عہد میں ہیں، اور خدا کیا ہے، کائنات کیا ہے، باہمی رشتے کیا ہیں، اور اگر اس میں رومانس کا کوئی تڑکا لگ رہا ہو تو وہ اور طرح کے سوالات بھی آپ کے اندر اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب میرے ساتھ تو یہ بیک وقت ہوا، اور اسی لیے اس کتاب کا نام، جو شاید 8 برس کی شاعری تھی، اس کا نام تھا بے موسم وحشت۔ تو وہ واقعی وحشتوں کے، سوالات کے اور جوابات ڈھونڈنے کا ایک عرصہ تھا جو 90 تک رہا۔ ویسے تو اب تک ہے، مستقل ہے، لیکن اس کتاب میں یہ ابتدائی جو نقوش ہو سکتے ہیں سوالات کے اور جوابات کے، وہ اس میں تھا پہلے مجموعے میں۔ اس میں غزلیں بھی تھیں اور نظمیں بھی تھیں۔ تو یہاں تک آنے کے بعد پھر دوسرا مجموعہ تو 1999 میں آیا، تو وہاں سے ذرا زیادہ شاید انہماک کے نام سے میرے خیال میں۔ انہماک، بالکل۔ اور شاید وہ ایک عرصہ ایسا تھا کہ جس میں زیادہ تھوڑا سا شاید ایک میچورٹی آ گئی ہوگی عمر کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے تو میرے خیال میں نیچرلی بتدریج تھوڑا تھوڑا بڑھت ہوتی ہے۔
تو یہ دو چیزیں ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ بے موسم وحشت میں میں بہت طویل بحروں میں زیادہ شعوری طور پر میں لکھ رہا تھا. رات آنکھوں میں کاٹنے والوں شاد رہو آباد رہو، یا رقص کیا کبھی شور مچایا پہلی پہلی بارش میں. تو اس طرح طویل بحروں میں تھا. لیکن انہماک میں ایک یہ بھی تجربہ ہوا کہ پھر میں نے چھوٹی بحروں میں زیادہ کلام. بالکل، اس کتاب میں آپ کی کافی ساری غزلیں جو ہیں وہ مطلب ایک تو یعنی مصرع سازی میں بھی وہ بہت یعنی ایک جیسے کہتے ہیں نا رواں اور چست مصرع ایک سفر انسان کا چل رہا ہوتا ہے نا، تو انہماک میں وہ چیز بڑی یعنی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. اور وہ میں چاہتا بھی تھا حماد صاحب کہ ایک فرق نظر آئے، اور اس لیے میں رکا بھی. اور وہ رکنا بھی اس لیے تھا کہ کیا کوئی سیکنڈ اسٹیپ ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی فاصلہ پہلی کتاب سے دوسری کتاب تک کا بھی ایک فاصلہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اور میری یہ خواہش تھی کہ ایسا ہو. یہ ایک تھوڑا سا صاحب نظر کوئی شخصیات ہوں تو وہ دیکھیں کہ کچھ تھوڑا سا اس میں بڑھوتی ہوئی ہے یا کچھ تھوڑا سا مختلف ہوا ہے. تو یہ یعنی بے موسم وحشت سے آخری جو آپ کی شعری مجموعہ شاید ناگہاں کے نام سے ابھی تک میرے خیال آخری مجموعہ سمجھ لیجئے کہ نئی حیرتوں کے خمار میں صحیح 2018 نہیں بلکہ یہ کووڈ سے ذرا پہلے. کووڈ جیسے شروع ہوا ہے تو اس سے ذرا پہلے، بلکہ ہم نے ایک بہت زبردست تقریب کی اس کی آرٹس کونسل کراچی میں، اور اس کے فوراً بعد کچھ عرصے بعد یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا، میری کتابیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بے موسم وحشت اور انہماک، اور اس کے بعد پھر پس عشق اور ناگہاں، اور پھر نئی حیرتوں کے خمار میں شعری مجموعے ہیں. جی. اچھا خالد بھائی، 2016 میں آپ کی ایک اور یعنی جو ادبی جہت ہے وہ سامنے آتی ہے کہ آپ نے شاعری کے ساتھ جو اپنے ہم عصر لوگ تھے اور جو ایک عصری منظرنامہ ہے، جو ادبی شخصیات تھیں آپ کے ہم عصر، ان پر اپنی ناقدانہ جو تجزیاتی آراء ہے ان کو کتابی صورت میں آپ جو ہیں وہ سامنے لائے. رفاقتیں کیا کے نام سے، تو جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ یعنی معاصر ادبی جو منظرنامہ ہے اس پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے 21ویں صدی کے جو ادبی منظرنامہ ہے اس کو اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں 20ویں صدی کے اواخر کے ادبی منظرنامے کے ساتھ، چونکہ آپ ان دونوں ادبی منظرنامے کا حصہ رہے ہیں. خوش قسمت لوگوں میں جی بالکل، انہوں نے اس صدی کو جاتے ہوئے بھی دیکھا اور نئی صدی کو آتے ہوئے دیکھا. اچھا ہمارا صاحب دیکھیں، یہ معاملہ یہ تھا کہ نقاد تو ایک بڑا مرتبے کا ایک شخص ہوتا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن تجزیاتی کچھ صورتحال یا تبصرے کی صورتحال کو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال تھا کہ جسے ہم کہا جاتا ہے کہ ہر عہد کا اور ہر نسل کا نقاد ان کے درمیان ہوتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ 80 کی دہائی میں نے غور کیا کہ ہمارے لوگوں میں سب شعر ہی کہہ رہے تھے. مثلا ایک ہمارے دوست تھے جو بالکل ہمارے ساتھ کے تھے، ارشد جاوید رضوی، وہ افسانہ لکھ رہے تھے، بہت کمال کا افسانہ لکھ رہے تھے. اس سے تھوڑا پہلے زیب اسکار حسین، وہ بھی افسانے کے آدمی ہیں، تجریدی افسانہ، علامتی افسانہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈھونڈیں تو اس وقت کے لوگوں میں 80 کی دہائی سے لے کر اور پھر 90 تک بھی آ جائیں تو نثر لکھنے والے بہت کم لوگ ہیں. کیا اس کی وجہ میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی بہت کمال کا شعر کہتے ہیں، ادب سے جڑے ہوئے ہیں، تو نثر لکھنے والے کو زیادہ شاید مشقت کرنی پڑتی ہے، اور شاعر کے مقابلے میں اس کی پذیرائی کے مواقع شاید کم ہوتے ہیں، یا جو بھی وجہ ہو. تنقید تو ایک الگ ہی معاملہ ہے، لیکن کوئی افسانہ لکھے گا، ناول لکھے گا یا مضامین ہی لکھے گا، وہ بھی ناپید تھی صورتحال. تو مجھے یہ خیال تھا کہ 80 کی دہائی جو ہے وہ ادھر بھی اور ادھر بھی ایک بڑی اس سطح پر بڑی محروم ہے کہ اس کے اپنی نسل میں اس کے ناقد نہیں ہیں، اور سینئرز کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ نئے لوگوں پر توجہ دیں، اس لیے کہ وہ بڑی شخصیات پر لکھ کر اپنی دکانیں چمکاتے رہتے ہیں. تو پھر مجھے یہ خیال تھا، تو میں نے 80 کی دہائی کے جو ہمارے سینئرز تھے ان سے شروع کی گفتگو، اور وہ گفتگو کرتے کرتے پھر جو ہمارے ساتھ کے اور ہمارے بعد کے لوگ تھے تازہ تر، ان سب کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کی. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا اب یہ پنجاب رہ گیا. اب پنجاب کو اگر میں نے تھوڑا سا ٹچ بھی کیا تو وہ پھر مجھے لگا کہ یہ ضخامت بڑھتی جا رہی ہے. وہ 460 صفحے پہ چلی گئی صورتحال،
چونکہ میں نے نہ صرف یہ ہے کہ گفتگو کی شعراء پر جو بھی تھے ان کے اشعار بھی دیے، تاکہ میں کتنی بھی گفتگو کر لوں یا کوئی بھی کتنی گفتگو کر لے، لیکن جو گواہی شعر کی ہے اس کے بغیر بات نامکمل ہوتی ہے۔ تو اب رفاقتیں کیا کیا کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس پر کام چل رہا ہے، اور اس میں پنجاب کے جتنے بھی ہمارے 80 کی دہائی کے لوگ ہیں، کچھ سینئرز بھی ہیں، کچھ شاعرات جو پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہیں وہ سب، اور پھر تابش دہلوی صاحب سے لے کر اور پھر 70 کی دہائی سرور حسین تک جو ہے وہ بھی کچھ سمیٹا ہے معاملہ۔ تو یہ سب مل جل کر ہے، اور اس میں جون ایلیا پر ایک طویل مضمون ہے، عبید اللہ علیم پر ایک طویل مضمون ہے، اور ایک انور شعور پر طویل مضمون ہے جو 50 صفحے کے مضامین ہیں۔ تو اس پر کام چل رہا ہے، دعا کیجئے کہ کمپلیٹ ہو جائے تو لائیں اس کتاب کو۔ تھیٹر تو بہت پاورفل چیز ہے حماد صاحب، اور نکڑ ناٹک ہوتا ہے اس طرف سرحد کے اس پار ہمارے، اور یہاں بھی بہت سارے ایسے تھیٹر کمپنیز ہیں یا وہ ہیں گروپس ہیں جو چیزیں کرتے ہیں۔ اور اسٹریٹ تھیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ تکلفات سے ذرا سا عاری ہو جاتے ہیں، آپ کوئی بڑا سیٹ نہیں لگانا، آپ کو ساؤنڈ سسٹم کوئی بہت زبردست نہیں کرنا، آپ کسی بھی جگہ جا کر کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں ایک ٹریفک کی روانی اس سطح پہ نہ ہو، تھوڑی سی بچت ہو اس میں، تو کسی بھی سڑک پر آپ نے اپنا ایک منڈپ جما لیا، اور کوئی اسٹیج بھی نہیں ہے اس میں، آپ سڑک پہ ہوں کہیں بھی ہوں آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور جو اس کے میرے ساتھ جو لوگ جڑے تھے وہ نیپا کے لوگ تھے سارے، جو تربیت یافتہ تھے، تھیٹر پڑھے ہوئے تھے، اور اس میں ڈائریکٹرز بھی تھے۔ تو اور وہ ہم نے اصل میں ایک ہم جب آئے تھے اب تک نیوز ٹی وی میں، تو وہاں ایک پروگرام باقاعدہ اس سلسلے میں بنا تھا، اور اس کے زیر اہتمام وہ ساری چیزیں سڑکوں پہ جا کے لیکن کیمرے لگا کر وہ ریکارڈ کر کے 4 کیمروں کے ساتھ، اور لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ 400 لوگ جمع ہو گئے چاروں طرف، اور ہم ان پہ یہ بھی کرتے تھے کہ ہم اس میں کوشچنس آنسرز بھی کرتے تھے، مطلب ایک ایکٹ چل رہا ہے، اس میں ایک وقفہ آیا ہے، تو ہمارا ہوسٹ جو ہیں پارس مسرور، وہ جا کے لوگوں سے مکالمے بھی کرتے تھے کہ آپ نے کیا سمجھا، کیونکہ وہ سارے معاشرتی مسائل پر ہی پلیس تھے سارے، تو اس میں وہ مکالمہ بھی کرتے تھے کہ بھئی ایک عام آدمی سے کہ اس نے کیا دیکھا ہے، اس کا تاثر کیا ہے، وہ تاثر بھی ریکارڈ ہوتا تھا۔ اور اس طرح وہ تھے۔ جب بعد میں پھر ہمیں خیال آیا کہ جب وہ سارے پروگرام بند ہو گئے، کوئی 12-15 پلیس اس میں ہوئے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے جو ڈائریکٹر تھے ہمارے وہ گزر گئے تھے، اور ان کی وجہ سے مجھے لگا کہ یہ ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ان پہ ایک طویل گفتگو ہے۔ اسد خان ان کا نام تھا، بہت ینگ آدمی تھے، بہت انرجیٹک تھے، اور میڈیا کی دنیا میں شروع کے لوگوں میں سے تھے۔ اچانک موت سے ظاہر ہے کہ ایک نقصان ہوا، تو میں نے پھر اس میں 8 یا 9 پلیس جو ہیں اس میں وہ شامل کیے تھے اپنے تبازات، اور اس میں اسد خان پر ایک طویل گفتگو ہے، اور تھیٹر پہ گفتگو ہے پوری، وہ سب یکجا کر کے آپ سب دیکھیں گے۔ یہ ہمارے پروگرام کا نام بھی تھا۔ اچھا خالد بھائی، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ پلیز کے ذریعے جو ایک سماجی اصلاح کا فریضہ ہے وہ بھی کسی حد تک ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ مثلا جو ہمارے تیسری دنیا کے مسائل ہیں، صنفی امتیاز کا مسئلہ ہو، جنسی تشدد کا مسئلہ ہو، پسے ہوئے طبقات کے لیے آواز اٹھانا، سرمایہ دارانہ زنجیروں سے آزادی جیسے جو ایشوز اہم اور ضروری ایشوز ہیں، ان کو یعنی اسٹریٹ پلیس کے ذریعے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل حماد صاحب، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اسٹریٹ پلیز جو ہیں اور اسٹریٹ تھیٹر جو ہے بہت پاورفل ہے، کیونکہ آپ بالکل عوام کے ساتھ آپ دیکھیں نا کہ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تو ہم یہ کرتے تھے کہ وہ چلتے چلتے گفتگو جہاں تھوڑی سی رکتی تھی وہاں عوام کے پاس جا کر ان سے مکالمہ کیا جاتا تھا۔ تو دراصل وہ یہی تھا کہ جو بات ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ کتنا ایک عام آدمی وہاں سے کلیکٹ کر رہا ہے اسے، اور وہ باقاعدہ رسپانس دیتا تھا، تو وہ بتاتا تھا کہ یہ بات یہاں یہ ہو رہی تھی، یہ جو آدمی تھا ابھی رشوت خور تھا اور یہ تھریٹ کر رہا تھا ایک عام آدمی کو، اور یہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور وہ کنڈم بھی کرتا تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے اسٹریٹ تھیٹر کا، وہی اس کا اصل جوہر ہے۔ اور بالکل آپ جو بھی مقصدی باتیں ہیں آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تھیٹر بدقسمتی سے ہم بہت ساری باتیں طے نہیں کر سکے،
اپنے معاشرے میں کہ ہم وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی سوالات ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے فنون جن سے عوام پہ براہ راست اثر ہو سکتا ہے، ان کی تربیت ہو سکتی ہے، ان کے شعور میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو عہد حاضر کے اہم مسائل ہیں ان پر ایک اچھی ایک رائے عامہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، وہ ہمارے ہاں ہو نہیں سکے. ہوتا ہے، تھیٹر ہوتے رہے، علی احمد صاحب وہاں کرتے رہے، اسماعیل یوسف صاحب کرتے رہے، بالکل عوامی سطح کے تھیٹر تھے جو ترقی پسندی سے بھی جڑے ہوئے تھے. لیکن ظاہر ہے وہ اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دستک ایک گروپ تھیٹر تھا، اس میں بھی اسلم اظہر صاحب تھے اور لوگ تھے. انگریزی تھیٹر بھی ہوتا رہا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے ہمارے ہاں. وہ اب جیسے آرٹس کونسل ہے، اس میں وہ سالانہ تھیٹر کرتے ہیں، فیسٹیول، سندھی تھیٹر بھی فیسٹیول کرتے ہیں. لیکن شاید جس طرح مطلب یہ اسٹریٹ پلیز کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اسی طرح جو آرٹ تھیٹر اس کو جتنا یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر انہینس کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے ہم شاید نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کی روایت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب دم توڑتی جا رہی ہے. اب اس میں ایک سوال اور بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کمرشل تھیٹر آیا اس نے کتنا نقصان پہنچا دیا، اور وہ ایک عرصے کے بعد تو خود ان کے قابو سے بھی باہر ہو گیا. چونکہ وہ کراچی میں بھی یہ ہوا کہ اب تھیٹر میں لوگ جو آ رہے ہیں ان کا مزاج جب آپ نے بنا دیا، ان کو 2 رقص کے نام پر ڈانس دکھائے بھڑکیلے، تو پھر وہ 4 کا مطالبہ کرنے لگے. وہ تھیٹر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈانس دیکھنا چاہتے ہیں، وہی بھڑکیلے. اور تو وہ تھیٹر بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ایک سطح پر. عمر شریف صاحب جو ہیں وہاں سے پھر یہاں بھی آئے، یہاں بھی کرتے رہے. تو کمرشل تھیٹر نے خرابیاں بھی پیدا کی، اور وہ خود بھی نہیں سمجھ سکا. اور ایک طرح سے ابھی دیکھا جائے تو کراچی میں صرف عید کے موقع پر وہ تھیٹر ہوتے ہیں کمرشل، باقی اب کچھ نہیں ہوتا. اچھا خالد بھائی، فنون لطیفہ کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق رہا ہے، اور بالخصوص فن مصوری کے حوالے سے. ویسے اگر ہم اردو میں فنون لطیفہ کے حوالے سے جو اب تک کام سامنے آیا ہے وہ دیکھتے ہیں تو بہت ہی کم ہمیں کوئی معیاری کام نظر آتا ہے جو فنون لطیفہ کے حوالے سے کیا گیا ہو. آپ نے اس حوالے سے جو ہے مصوران خوش خیال کے نام سے جو چنیدہ مصوروں کے تخلیقی سفر اور ان کے فن کے حوالے سے ایک کتاب تحریر کی. اسی تناظر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو اس وقت جس طرح کی پولرائزیشن کا شکار ہو چکا ہے، عدم برداشت اور مذہبی اور نظریاتی شدت پسندی کی جو ایک مکمل فضا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہمارے جو فنون لطیفہ ہیں ان کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مستقبل نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت مخدوش مجھے نظر آتا ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ بہت تابناک نظر آتا ہو. چونکہ ہم آپ اس نسل کے ہیں، آپ تھوڑا ہم سے تھوڑا سا بعد میں آئے، لیکن آپ نے جو بعد میں آتا ہے وہ زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی چیزیں تھوڑا سا جیسے سوشل میڈیا ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ آگے آ چکی ہوتی ہیں، اور جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے وہیں آنکھ کھولتا ہے. تو اب اس میں جو بھی گنجائشیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پیدا کرنی ہیں ہمیں ایک صورتحال میں رہتے ہوئے، اب وہ ایک حالت جبر ہو، معاشرتی جبر ہو یا اور طرح کے جبر اس میں شامل کر لیں، سیاسی جبر، جو بھی کچھ ہے، اب اس میں ایک بہت آئیڈیلزم والی صورتحال کا انتظار کرنا تو شاید بہت مشکل ہے. ہم نے اور آپ نے، اور خاص طور پہ آپ اور آپ کے بعد کے لوگوں کو وہیں دریچے کھولنے ہیں، وہیں سے راستے بنانے ہیں، اور وہیں سے تازہ ہوا کے ایک جھونکے جو ہیں وہ اندر لانے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو رقص کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت پیچھے چلا گیا. ڈانس وانس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ظاہر ہے ہم فنون کی بات کر رہے ہیں. تو رقص جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے بہت زیادہ. کلاسیکل موسیقی بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. پی ٹی وی ایک ایسا میڈیم تھا جہاں کلاسیکل موسیقی کو چلیں رات کے کسی ایسے پہر میں جب سب سو چکے ہوتے تھے، لیکن ٹھمری اور کچھ چیزیں، کو راگ رنگ وغیرہ کے چیزیں جو ہیں وہ پیش کر دیتے تھے احساناً. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی غنیمت تھیں، چونکہ پی ٹی وی کے بعد تو کسی اور جو اتنے سارے چینلز آ گئے، بھیڑ لگ گئی.
اس میں آپ دیکھیے تو کلاسیکل موسیقی، ایون دین موسیقی بھی، اور ادب، لٹریچر، خالص لٹریچر یا مشاعرے، یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نان کمرشل ہیں، ان کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہمیں وہ چیز چاہیے، وہ پروڈکٹ چاہیے جو بکے۔ شاید یہ کنفیوژن بھی اب کریٹ کر دی گئی ہے نا کہ کمرشل آرٹ کو پیور آرٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی ہے، لیکن میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں حماد صاحب، کہ اگر اچھے مشاعرے آرگنائز کیے جائیں، 10 شعراء کے اچھے مشاعرے آرگنائز کیے جائیں، اچھی جگہ پر، اچھی آڈینس ہو، اچھی ریکارڈنگ ہو اس کی، تو کیوں نہیں اسے آپ سیل کر سکتے؟ سب سیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ پھر ایک اور اوپر کا معاملہ آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں جو کہیں شعور کو جگا رہی ہوں، کہیں عام روٹین کیے جو ٹاک شوز کے لمبے لمبے فساد ہیں ان سے ہٹ کر کہیں سوچنے سمجھنے والی باتیں ہوں، تو وہ باتیں نہیں ہونے دینی چاہیے۔ ٹاک شو کی مثال آپ دیکھ لیں، ہمیں ٹھیک ہے سب آپ کریں، گفتگو کریں، کہ کبھی آپ دانشوروں کو بھی تو ایک بلا لیں، کوئی دانشوروں کا قحط اب اتنا بھی نہیں پڑا ہے کہ بڑے شہروں میں کوئی دانش رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، آپ 4 لوگ بلاتے ہیں، 5 لوگ بلاتے ہیں، ایک آدمی آپ نیوٹرل بٹھائیں جو ادب، جمالیات کو، سیاسیات کو اس رخ سے سمجھتا ہو جو اصول پسندی کے تحت آتی ہوں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ جو لوگ نہیں ہیں وہی سب سے بڑے دانشور ہو گئے ہیں، جو کہ اینکرز کی صورت میں ہیں یا مبصرین کی صورت میں ہیں، جو صحیح سے، جنہوں نے عملی صحافت بھی نہیں کی، وہ آج عیش کر رہے ہیں، ان کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، ان کی شہرتیں ہیں، ان کا سب کچھ ہے، لیکن ہمارا جو دانشور طبقہ ہے اور علم و ادب کا آدمی ہے اسے بالکل کنارے لگا دیا ہے۔ نہیں، بالکل آپ درست آپ نے نشاندہی کی ہے۔ کراچی کی ادبی فضا، خصوصاً جو اس وقت لکھنے والے، جو معاصر آپ کے بعد آنے والی نسل اور آپ کے معاصر جو لوگ ہیں، ان کے حوالے سے آپ سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار اکثر جو ہے ویڈیوز کی صورت میں یا ویلاگس کی صورت میں کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ جو مشاعرہ کلچر ہے اور اس کلچر میں متشاعروں کے حوالے سے بھی بڑی بے باکی کے ساتھ آپ اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ جو روایت، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، متشاعروں کا سلسلہ جو ہے وہ اگر ہم کلاسیکی شاعری سے دیکھنا شروع کریں تو اس وقت سے بھی یہ چلتا آ رہا ہے، کیا اس کو عملی طور پر روکا جانا ممکن ہے، پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو؟ یا حماد صاحب، اگر مجھ سے سچی بات پوچھیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سلسلہ، جیسے آپ نے کہا کہ ہم آب حیات پڑھتے ہیں تو تذکرے مل جاتے ہیں کہ مصفی جو ہیں وہ ایک طرحی مشاعرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے اور غزلیں بنا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر وہ غزلیں بکنی بھی شروع ہوتی ہیں، اور خود مصفی کے پاس جو سب سے کچے شعر رہ جاتے ہیں، جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ جو اچھے شعر ہیں اس کی قیمت ہے اتنی ہی، ہوتے ہوتے جب مصفی کے پاس بہت کچے شعر رہ جاتے ہیں، کمزور شعر رہ جاتے ہیں، جسے وہ مشاعرے تک جاتے جاتے، مشاعرے گاہ تک وہ کچھ شعر اپنے بناتے ہیں، تو اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، کچھ لوگوں کے اور مفادات جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں دونوں ہی قصوروار ہیں میری نظر میں۔ یہ صرف نہیں ہے کہ ایک متشاعر یا متشاعرہ ہی آگے بڑھ کر وہ چیز لے رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کتنا بھی اچھا شعر خرید لیں لیکن آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں اسے، آپ کے اندر سے ادا نہیں ہوتا ہے وہ، اور غلطیاں بھی کر جاتے ہیں آپ، چونکہ وہ آپ کی چیز نہیں ہے، تو وہ پکڑ تو آپ کی ہو جاتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور کتاب میں بھی ہو تو بھی آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی 6 مہینے میں ایک شاعرہ آئی ہیں یا کوئی شاعر آئے ہیں، اور 6 مہینے میں 200 صفحے کی کتاب بھی وہ لے آئے ہیں، اور جن بحروں میں وہ غزلیں ہیں وہ بحریں تو شاید ابھی ان کو 50 سال چاہیے ان بحروں میں شعر کہنے کے لیے۔ تو یہ سب تماشے جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے تھے، پہلے ذرا سا، یہ سب کراچی کی میں بات کروں، یہاں لاہور میں بھی ظاہر ہے، اور ہر جگہ جتنے بھی اردو ادب کے مراکز ہیں بڑے، وہاں سینئرز کا ایک اپنا ایک روب ہوتا تھا اور ایک بات ہوتی تھی، اور اس میں
ذرا سا سرگرانی کرنا یا تھوڑا سا اس سے آؤٹ آف وے جانا مشکل ہوتا تھا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر تابی صاحب بیٹھے ہیں، رضی اختر شوق صاحب بیٹھے ہیں، صبا اکبر آبادی صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر منظور حسین شور صاحب بیٹھے ہیں، اور اس قبیل کے لوگ بیٹھے ہیں، جون ایلیا بیٹھے ہیں، بدلہ، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آ کے بلا وجہ اسٹیج پہ کرتب دکھائے گا یا کوئی ایسی چیز کرے گا یا ویسی کرے گا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر کرتا تھا کوئی تو فوراً ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ اب جو صورتحال ہے، اب جو ہم دیکھتے ہیں اسٹیج، اس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، صدر اگر کوئی سینئر ہے بھی تو حماد صاحب وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی عمل دخل اس کا نہیں ہوتا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ صاحب صدر کتنا با اختیار ہوتا ہے کہ اس کے دائرۂ کار میں جو بھی کچھ غلط بات ہو رہی ہے تو وہ فوراً روکتا ہے اسے۔ یہی مسئلہ ناظم کا بھی ہے، ناظم بھی اپنے شوق میں، اپنے جستجو میں اور اپنی تلاش میں اور اپنے آپ کو ابھارنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو لوگ ہیں، صدر اور ناظم، جو مشاعرے کے پورے کلچر کو بناتے ہیں، تہذیبی مشاعرے کے رونما ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ ایک کمزور صورتحال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بک رہے ہیں، چیزیں بک رہی ہیں، چیزیں خریدی جا رہی ہیں، ملک میں ہوں، بیرون ملک ہوں، یہ سب کچھ کاروبار ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ چیزیں چھپتی بھی نہیں ہیں، یہ چیزیں بہت جلدی سامنے بھی آ جاتی ہیں، لیکن کیا ختم ہو جائیں گی، ایسا امکان کم ہے۔ لیکن کہیں کہیں بات کرنی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہ احساس رہے کہ لوگ ہیں ابھی جو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اچھا خالد بھائی، یعنی مشاعرہ جو ایک تہذیبی سرگرمی ہوا کرتا تھا اور مثبت تہذیبی سرگرمی، اب وہ ایک پرفارمنگ آرٹ بن چکا ہے آپ کے خیال میں؟ بڑی حد تک ایسا ہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہاں سنجیدہ شاعر اگر یا شاعرات آ جائیں تو وہ بڑے ایک مسفٹ سے محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ جو کچھ اب چل رہا ہے اور جس طرح چل رہا ہے اس میں بہت کچھ اور شامل بھی ہو گیا ہے شاعری کے علاوہ، پرفارمنسز جیسے آپ نے کہی ہیں۔ ایک زمانے میں انڈین شعراء شاعرات آتے تھے، جب ہمارے ہاں شاعر قائد کے مشاعرے ہوتے تھے اور آنا جانا تھا، یا سعادت امروہہ میں تو خیر ٹھیک تھی صورتحال، وہاں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہت زیادہ تماشے تھے، اور اس سے ماحول بڑا خراب ہوا، کیونکہ پھر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاعری گانے کا نام ہے اور شاعری بہت ہی سامنے کی چیزیں بیان کرنے کا نام ہے۔ وہ جو شاعری ہوتی ہے جس میں ظاہر ہے کہ گہرائی اور تہداری ہوتی ہے، شعریت ہوتی ہے، وہ مشاعرے میں ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اچھا خالد بھائی، کراچی نے قمر جمیل، ثروت حسین، افضال احمد سید، احمد ہمیش، ذیشان ساحل، رسا چغتائی، جون ایلیا، اسد محمد خان جیسے بڑے نام وہ اردو ادب کو دیے ہیں، اور یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ادب کو نہ صرف سرمت مند کیا بلکہ نئے امکانات کے بھی جو ہے وہ دروازے انہوں نے کھولے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ابھی تازہ کار لکھنے والے جو نوجوان شاعر ہیں، ان میں آپ اس طرح کی جو ایک تخلیقی حیثیت اور تخلیقی وفور جو آپ اس زمانے کے لوگوں میں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، تو وہ موجود ہے؟ آپ وہ سپارک دیکھتے ہیں؟ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دور میں شاید اس طرح کے نام، جیسے میں نے کچھ نام آپ کو گنوائے، اس طرح کا نام جو ہے وہ آج سے 30 سال کے بعد جو ہے وہ لوگ لے رہے ہوں؟ بالکل، اس میں کچھ نام میں بھی ایڈ کر دوں، جیسے عزیز احمد مدنی، بہت ہی اہم شاعر، سنجیدہ شاعر، اور سلیم احمد کا بڑا ایک اثر رہا ہے، تربیت بھی کی انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ وہ شاعری کی سطح، تنقید کی سطح بھی ان کی ہے۔ احمد جاوید صاحب ہیں، رئیس فروغ ہمارا بڑا پیارے شاعر۔ تو اس طرح بہت سارے شعراء کراچی میں، یقین عبید اللہ علیم، جمال احسانی، سلیم کوثر، صابر ظفر، تو بہت سارے شعراء کی ایک فہرست ہے۔ 70 کی دہائی میں جو تجربہ بہت بڑا تھا وہ غزل کی سطح پر بھی اور نظم کی سطح پر بھی۔ نظم میں تو ظاہر ہے ایک پروس کا ایک تحریک پوری چلی، جو قمر جمیل صاحب، اور پھر اس میں احمد ہمیش صاحب اور یہ باقی سارے جو نمائندہ نام ہیں وہ شامل تھے، اور غزل بھی تھوڑی اساطیری غزل کی طرف چلی گئی تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 80 کی دہائی میں جو نسل آئی سامنے، اس نے ان دونوں چیزوں سے انحراف کیا،
اچھا کیا یا برا کیا. پروز پوئٹری 80 کی دہائی میں جو سامنے نسل آئی اس نے نہیں لکھی، بالالتزام نہیں لکھی، بلکہ ایک سطح پر خاصی تنقید بھی کی انہوں نے اور مذاق بھی اڑایا، جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط تھا. اور مجھے اس وقت بھی احساس تھا کہ یہ جو بھی کوئی تجربہ ہے پروز پوئٹری کا اسے ہونے دیں، اسے سامنے آنے دیں، اور اگر وہ رہے گا، جان ہوگی تو رہے گا، آگے بڑھے گا. اور غزل بھی انہوں نے اپنے طور پر ذرا کلاسک سے جڑ کر کہی اور جدید زمانے کو جوڑ کر کہی، تو وہ اس غزل سے جو کہ اساطیری غزل تھی اس سے ہٹ کر کہی. تو یہ وہ نسل کر سکتی ہے جس میں طاقت تھی، شعور بھی تھا. اور نہ ہوتا تو عام طور پر یہی ہے کہ جس دھارے میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نئے آنے والے اسی دھارے میں شامل ہو جاتے ہیں عام طور پر. اچھا، ہمارے بعد کے ہم بھی 80 کی دہائی میں آپ ہمیں شمار کر لیں، مڈ میں آیا، کچھ اور لوگ آئے، تو اس کے بعد لیکن جو لوگ آئے وہ ہم سے ہی جڑے، وہ جا کے 70 کی دہائی سے کم جڑے، یعنی پروز پوئٹری کا تجربہ کم ہوا ہمارے ہاں. اب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا یہ ہوا ہے کہ پروز پوئٹری کی طرف شعراء جو ہیں، سینئر شعراء بھی، وہ بھی اب اس طرف آ رہے ہیں. جیسے ضیاء الحسن نے بھی ایک پورا پروز کا ایک کتاب ہے مجموعہ ان کا. انجم سلیمی کی میں نے کتاب دیکھی تو وہ بھی پروز کی ہے. تو یہ میرے خیال میں کچھ اور چاہیے. وسعت میرے کاشف تو خیر شروع سے کر رہے تھے، کاشف جو ہیں وہ پروز شروع سے لکھ رہے تھے، غزل بھی کہہ رہے تھے اور آزاد نظم بھی اور پروز بھی، اور پھر اب ناول بھی ان کا ایک آ گیا. تو لیکن یہ ہے کہ اپنے اپنے امکانات کے ساتھ نئی نسل آتی ہے، لیکن ایک مجھے لگتا ہے کہ خلا ہے 80 کے بعد جو 90 کی دہائی میں جو نسل آئی وہ ٹوٹ کر آئی، اور اس کے بعد بھی جو لوگ آئے وہ ٹوٹ کر آئے، ایک نسل کے طور پر نہیں آئے سامنے. جیسے کہ 8 10 12 15 50 لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک وقت میں شعر کہتے ہیں، اور پھر وہ ایک تبدیل بھی کرتے ہیں منظر کو، ان میں اتنی جان بھی ہوتی ہے. اور وہ صورت نہیں ہے. جو بھی آ رہے ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہے ہیں، اور آ کر وہ جڑ جاتے ہیں جو اس سے پہلے کی ہم عصر غزل ہے ان کی جو سینئرز کہہ رہے ہیں اس سے آگے جڑ جاتے ہیں. اب یہ سوال آپ کا کہ اس میں کیا امکانات ہیں کہ کون بن سکے گا، ثروت کون بن سکے گا، علیم کون بن سکے گا، جان کون بن سکے گا، یہ ذرا سا ایک مشکل سوال ہے. اور اس میں نقالی زیادہ ہے، جو ان کے کم شعور ہونے کی علامت ہے. وہ جان ایلیا کی شخصیت کی نقالی کر رہے ہیں، یا بعض ایسی باتوں کی نقالی کر رہے ہیں جو جان صاحب کی شخصیت کا کوئی ایک رنگ ہو سکتا ہے. وہ ٹوٹیلٹی میں ان کی شخصیت نہیں ہے. ٹوٹیلٹی میں ان کی شخصیت ایک عالم کی شخصیت ہے، اور بہت ایک زیرک شاعر کی شخصیت ہے، اور بہت پڑھے لکھے آدمی کی شخصیت ہے. لیکن وہ کبھی کبھی عوامی رنگ میں آ کے کبھی اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے جس سے کہ لوگوں نے اس کو سمجھا کہ یہی جان ایلیا ہیں کل. وہ ایسا نہیں ہے. ویسے بھی ایکسیپشنز کو جو ہے وہ جنرلائز نہیں، ہاں نہیں، مناسب نہیں ہے. تو اب یہ مرحلہ ہے کہ گفتگو ہوتی ہے کہ نئے لوگ کم آ رہے ہیں، یا جن میں فورس ہے وہ کم لوگ آ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں لاہور میں کیا صورتحال ہے یا باقی جگہوں پہ کیا صورتحال ہے. آنا جانا ظاہر کم ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے تو ہم اپنے ہم عمروں میں، ہم عصروں میں زیادہ میل ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن کراچی میں ایک تھوڑا سا خلا محسوس ہو رہا ہے. لڑکے آ رہے ہیں، اور کچھ لڑکیاں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ یونیورسٹی کی جو ہیں وہ جو ایم فل کر رہی ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہی ہیں وہ اب آنا شروع ہوئی ہیں. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ان سب لوگوں کو جو تازہ کار ہیں ان کو مواقع دیں، ان کو سامنے لائیں، کہ ایک مستقبل تو وہی ہیں اردو ادب کا. صحیح. اچھا خالد بھائی، اردو ادب میں یہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا مختلف رجحانات آتے رہے ہیں پچھلے 50-60 سالوں کے اندر. ہم بہت ساری تحریکیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں سے ایک تحریک جس نے بہت اثرات چھوڑے ہمارے اردو ادب پر وہ ترقی پسند تحریک. آپ یقیناً اس سے وابستہ بھی رہے ہیں کسی حد تک. تو اردو ادب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند جو مطلب ایک پورا نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اب بھی کچھ بڑے اذہان موجود ہیں، یا آپ بھی اس رائے جو ایک رائے بن گئی ہے، شاید میری بھی کسی حد تک یہ بن جاتی ہے رائے، کہ اب شاید یوسف حسن جیسے نظریاتی خالص لوگ وہ بہت کم رہ گئے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ترقی پسند تحریک کی ڈگڈگی پکڑ لی ہے اور اپنے ذاتی مفادات پر عمل پیرا ہیں.
میرے نزدیک ضرورت اس بات کی ہے کہ ترقی پسند تحریک کو اثر نو اس میں کانٹ چھانٹ کی جانی چاہیے، اس کو ایک نئے زمانے سے قریب لانا چاہیے، اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ آنے والا وقت کیا ہے، یہ عصر حاضر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ترقی پسند تحریک کتنا جڑ سکتی ہے اور ان فیوچر کتنا جڑ سکتی ہے۔ اس کے لیے بہت رد و بدل کی ضرورت ہے۔ جو کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، جو بھی چاہتا ہے آتا ہے، وہ چاہتا ہے اسی سانچے میں اس کو یوز کر لے اس تحریک کو۔ اچھا، اس تحریک کے بعد ماڈرنزم بھی آ گئی، پوسٹ ماڈرنزم بھی آ گیا، بہت ساری چیزیں آ گئیں، اور ان کی بھی لگتا ہے کہ عمریں ایک وقت کے بعد جو ہے، ابھی تھیوریز آ گئیں بہت ساری، ساختیات پس ساختیات اور چیزیں، اسلوبیاتی تنقید اور فلاں فلاں، تو وہ چیزیں پریکٹیکلی مجھے لگتا ہے حماد صاحب کہ ہمارے زمین سے اور ہمارے عصر سے اور ہمارے مسائل سے اتنی جڑی ہوئی نہیں ہیں، ریلیونٹ نہیں ہیں اتنی۔ تو اب میں تو یہ کہنے لگا ہوں کہ ہم شاید ایک ایسے لا نظریاتی دور میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں اب کوئی نظریہ یا کوئی تحریک یا کوئی چیز جو ہے اس طرح اثر انگیز نہیں رہی ہے، اور سب لوگ سب باتوں کو مان رہے ہیں، سب لوگوں کو اسٹیج دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک سطح پہ اچھی بات بھی ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں، اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، کہ نظریاتی اساس اگر کہیں ہے کسی کی اور وہ اس پہ ثابت قدمی سے چل رہا ہے تو وہ بہت قابل احترام اور قابل ستائش بات ہے۔ خالد بھائی، حال ہی میں پچھلے عرصے میں آپ کا ایک ناول وفور کے نام سے جو ہے وہ سامنے آیا۔ بطور ناول نگار، مطلب آپ کے بہت سارے جو دوسرے حوالے ان پر ہم نے تھوڑی بہت گفتگو کی ہے ابھی، کیا بطور ناول نگار آپ اپنے اظہاریے کی جو بہترین شکل ہے وہ ناول کی صورت میں دریافت کرنا چاہتے تھے تو آپ نے ناول کی طرف آئے ہیں، یا اس کی وجہ کچھ اور تھی؟ حماد صاحب، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو میں مختلف روٹس پہ چلتا ہوا نظر آؤں گا آپ کو، ایک کے بعد کچھ مختلف، کچھ پھر مختلف، کچھ مختلف۔ تو یہ منتشر الخیالی بھی ایک سطح پہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک سطح پر جو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کا عمل ہے، مستقل اپنے آپ کو آزمانے کا عمل ہے کہ کیا یہ بھی چیز ہو سکتی ہے، کیا یہ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ناول میں لکھوں گا، یہ میرے گمان میں ایسا سچ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ اسی طرح اسٹریٹ تھیٹرز جب میں نے لکھے تو وہ بھی ایسی کوئی منصوبہ بندی کے تحت نہیں، بلکہ ضرورتاً میں نے شاید لکھے وہ، اور اس میں پھر کوشش کی کہ اور بھی کچھ بہتری آ جائے۔ ناول کووڈ کے دنوں میں شروع ہوا، اور وہ بالکل جب شروع ہوا تو کوئی ایسا گمان نہیں تھا کہ یہ ناول ہی بن جائے گا۔ ایک مکالمہ تھا جو ایک عورت اور مرد کا ہے، اور اب بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شاید اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ علی جمال جو اس کا ہیرو ہے، جو ایک افسانہ نگار ہے، یہ خود خالد معین ہے، اور جو نبیلہ جہاں اس کا دوسرا مرکزی کردار ہے جو شکاگو میں ہے، وہ بھی کوئی جیتا جاگتا کردار ہے۔ اب یہ بات اتنی شدت سے ہوئی ہے کہ سبھی ناقدین نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی ناول اتنا ٹچی نہیں لکھا جا سکتا جو کہ عملی تجربے میں کسی کے نہ آیا ہو، وہ سچویشنز، وہ ساری باتیں، چیزیں۔ میں اس کا کوئی کھل کر اقرار نہیں کر سکتا، نہ انکار کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک نہ کوئی بہت بڑا کوئی خیالی کردار ہے، نہ کوئی حقیقی کردار ہے، یہ ایک مکس اپ ہے جو ہر فکشن نگار کہیں نہ کہیں اپنے معاشرے سے، اپنے اطراف میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر، اور کہیں اپنے تجربے میں آئی ہوئی باتوں کو کہیں فکشن میں لاتا ہے۔ اور مقصد جو بنیادی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھنگال سکیں انسانی نفس کو اور انسانی نفسیات کو اور اس کی چیزوں کو۔ تو مرد اور عورت دو بڑے کردار ہیں، دیکھیں آپ تو شروع ہی سے ظاہر ہے، اور ان پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے۔ تو اس میں بھی ایک ایسا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اور بہت کچھ بھی ہے اس کے اندر جو امجد طفیل نے کل گفتگو کی ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا ایک اجلاس تھا، تو ان کا تجزیہ مجھے بہت پسند آیا، انہوں نے بہت ان ڈیپتھ باتیں کی، اور چونکہ اس میں نفسیاتی بہت سارے مسائل بھی ہیں ناول میں، تو امجد طفیل خود نفسیات کے استاد بھی ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ کھول کر چیزوں کو اور بہت ساری سچویشنز کو، اور پھر جو انہوں نے ایک بات کہی کہ اس میں ایک سیدھا سادہ بیانیہ یا پلاٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیوں کے ساتھ چیزیں بڑھتی ہیں آگے، اور اس میں کراچی بھی آپ کو ایک نظر آ جائے گا، وہ کراچی جو 30 سال پہلے کیا تھا، پھر 30 سال کے اندر موٹی موٹی کیا باتیں ہوئیں، اس کا بیان بھی آ جائے گا۔ کووڈ نے جس طرح پوری دنیا کو تبدیل کیا، دنیا کی نفسیات کو تبدیل کیا، خود ہمارے ہاں کیا کچھ ہوا، وہ ایک بہت المناک باب ہے۔
جس سے ہم سب گزرے، اس کا بھی بہت سارے رخ ہیں، اور انسانی نفسیات کے بہت سارے رخ ہیں۔ اس میں ایک سوسائڈ اٹیمپٹ ہے، اس کے بعد کی پھر کیفیات ہیں۔ تو مانا کہ اس میں ایک پلاٹ کے اندر بہت سارے پلاٹس ہیں، اور بہت سارے مرکزی کردار تو یہ دو ہی ہیں، اس کے ساتھ کچھ ثانوی کردار ہیں، کیونکہ دو فیملی مین ہیں دونوں، وومن بھی اور میل بھی، ان کی اپنی فیملی کے مسائل ہیں، چیزیں ہیں، تو وہ سب کچھ اس میں موجود ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ بہت حد تک وہ لوگوں تک پہنچا ہے۔ کراچی میں بھی سید کاشف رضا نے بہت اچھی گفتگو کی، رفاقت حیات نے بہت اچھی گفتگو کی، زیب اسکار نے اس پر بہت اچھی گفتگو کی، ارشد جاوید رضوی نے بہت اچھی گفتگو کی، اور یہاں امجد طفیل صاحب ہی تک ناول پہنچ سکا تھا، تو ان کی گفتگو سے میں اس حد تک مطمئن ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناول کوئی ایسا ہے یا ویسا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ جو میں نے لکھا ہے اور جو پس پردہ بین السطور چیزیں تھیں، وہ پڑھنے والوں تک میں سمجھتا ہوں کہ پہنچ رہی ہیں، پہنچی ہیں۔ خالد بھائی، آپ کی مطلب جو ایک ادبی ایک پورا سفر گزرا ہے، زندگی گزری ہے، اس وقت آپ کا جو نئے تخلیق کار ہیں ان کے ساتھ مکالمہ بھی یقیناً رہتا ہے، ملاقاتوں کے اندر بھی، غیر رسمی یا رسمی دونوں والوں سے۔ آپ ان کے تنقیدی شعور کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا ہمارا آج کا جو تخلیق کار ہے، نیا تخلیق کار جسے نوجوان تخلیق کار آپ کہیں، اس میں اس طرح کا تنقیدی شعور موجود ہے جس طرح آپ کی جنریشن میں لوگوں کے ہاں موجود تھا؟ ہمارا صاحب، ہم لوگ تو دیوانے تھے، ہم تو سب راتوں رات بیٹھ کر گفتگو زیادہ ہوتی تھی، شاعری بھی ہو جاتی تھی ظاہر ہے، لیکن کیا پڑھا ہے نیا؟ کوئی ناول پڑھا ہے، کوئی شعری مجموعہ پڑھا ہے، کلاسکس میں کچھ نیا نکال کے لائے ہیں، مصنف کے کوئی نئے شعر میں نے تلاش کیے، میرے دوست نے تلاش کیے، تو ہم ان پر گفتگو کرتے تھے، پڑھتے بہت زیادہ تھے، اور گفتگو ساتھ ساتھ ہوتی تھی، جس سے جو آپ نے کہا کہ ایک تنقیدی شعور جسے کہہ لیں، وہ کہیں نہ کہیں شاید وہ انہیل ہو رہا تھا۔ اب آج کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج صرف لکھنے والا اپنے لکھنے تک محدود ہے، اور یا اپنی لکھی جانے والی صنف تک محدود ہے۔ اگر کوئی غزل کہہ رہا ہے تو وہ نظم پڑھنا گوارا نہیں کرتا، چاہے جائے گا کہ وہ فکشن بھی پڑھے گا یا تنقید بھی پڑھے گا، یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ عجلت ہے اور وقت نہیں ہے اس کے پاس، اور جتنا وقت ہے اور جتنی انرجی ہے وہ اپنے اوپر صرف کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کو میڈیم بھی ایسے مل گئے ہیں تو وہ دوڑ رہا ہے، تو امکان ہے کہ کہیں وہ رکے گا، کہیں وہ سوچے گا، کہیں وہ ہم اثر شاعری کے بارے میں بھی غور کرے گا، پھر وہ اپنے ہم عمروں کے بارے میں بھی غور کرے گا، پھر کلاسکس کی طرف بھی جائے گا جہاں سے جو اصل دھارے ہیں، اور وہاں سے وہ زیادہ کچھ سیکھے گا، بلوغت آئے گی، بالغ نظری آئے گی۔ اس کا ہم انتظار کر سکتے ہیں اور خواہش کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ایسے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ درست۔ خالد بھائی، بہت مثبت اور شاندار گفتگو رہی آپ کے ساتھ۔ ہماری خواہش ہوگی کہ آئندہ بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ کے ساتھ ایک اور طویل ادبی نشست رکھی جائے اور اس میں آپ کے ساتھ مکالمہ کیا جا سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے وقت نکال کر تشریف لائے۔ آپ کا بھی شکریہ حماد نیازی صاحب، آپ نے جس طرح شائستگی سے گفتگو سوالات کیے، اور بڑے اہم سوالات تھے، اور ایک ایک سوال میں بہت ساری باتیں جڑی ہوئی تھیں، تو میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ میں جواب دے سکوں اس کا، اور بہت خوشی ہوئی ہے یہاں آ کر، اور کیوں نہیں جب دوبارہ کبھی کوئی مکالمے کا موقع ملے گا ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، بے موسم وحشت، انہماک، پس عشق، ناگہاں، رفاقتیں کیا کیا آپ سب دیکھیں گے، مصوران خوش خیال اور نئی حیرتوں کے خمار کے بعد وفور کی صورت میں ناول کے تخلیق کار جناب خالد معین صاحب عشق آباد کی اس مکالماتی نشست میں آج ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جلد ہی کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان حماد نیازی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔